أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے تو تحقیق وہ تو سیدھی راہ سے بہک گیا۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کے اندر لوٹا دیں، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو کوئی بھی تم بھلائی اپنے آگے بھیجو تو اس کو پالو گے اللہ کے ہاں، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ محترم احباب، گزشتہ آیات مبارکہ ان میں یہود کے بنی اسرائیل کے کچھ شبہات کے جوابات دیے گئے، اور پھر یہود کے ایک اوچھے ہتھ کنڈے کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ غیر محسوس انداز میں لفظ کو بگاڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوتے، اور صحابہ کرام سے بھی معاذ اللہ ان کی لا علمی میں توہین کروانے کی کوشش کرتے۔ تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت آ گئی کہ لوگوں رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، تاکہ وہ جو تم سے گستاخی کروانا چاہتے ہیں اس سے
تمہارا دامن محفوظ رہے۔ تو ایک ہدایت گزشتہ آیات مبارکہ کے اندر آ گئی۔ مزید آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان کے اندر اہل ایمان کے لیے کچھ مزید ہدایات ہیں، مزید تنبیہات ہیں کہ مومنوں جس وقت یہودی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں تو تمہارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے متعلق یہ ہدایات اور تنبیہات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ سے ہٹ کر نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ہدایت کی جا رہی ہے کہ تم اللہ رب العزت کے اوپر کامل وثوق رکھو، اللہ کے اوپر پورا بھروسہ رکھو۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے، سب کچھ کر سکنے والا ہے، مالک اور مختار ہے۔ تو وہ مالک اور مختار ہے، اور تمہیں یہود کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اگر بچانا ہے تو اسی نے بچانا ہے، اس کے سوا تو تمہارا کوئی حمایتی کوئی نہیں، کوئی مددگار کوئی نہیں کہ جو تمہیں یہود کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے اوپر کامل بھروسہ رکھو، اللہ کے اوپر پورا توکل رکھو، اور اللہ رب العزت کے اوپر کامل یقین رکھتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ لگائے رکھو۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہاں پر ایک اور تنبیہ کی جا رہی ہے، ایک اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہود بڑے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی انداز میں تم سے کوئی غلطی کروائیں، کوئی خرابی کروائیں، جس طرح انہوں نے تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کروانے کی کوشش کی رائنا کے لفظ کے ذریعے، تو اسی طرح وہ تو کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو خیال کرنا یہود کی اس روش سے کچھ متاثر نہ ہو جانا۔ یہود نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے الٹے سیدھے سوالات کیے تھے، اور اپنے لیے جتنے سوال کیے اتنی پریشانیاں زیادہ بنا لی تھیں، مشکلات اپنے لیے بنا لی تھیں۔ اہل ایمان تم خاص طور پر خبردار رہنا، کہیں تم بھی ان کی طرح سوالات نہ شروع کر دینا، ان کی روش پہ نہ چل نکلا جس طرح وہ انہوں نے کیا۔ گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اب کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر دیتے معاملہ پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے الٹے سیدھے کہ اس گائے کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے، اس کی کوئی صفات کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ جتنا جتنا سوال کرتے گئے آگے اتنی ان کے لیے مشکل بنتی گئی۔ تو ایمان والوں زائدہ ضرورت جو سوال ہوتے ہیں وہ اپنے لیے پریشانیاں بنا دیتے ہیں، مشکل بنا دیتے ہیں، تو زائدہ ضرورت سوال نہ کیا کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے؟ تو تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اظہار فرمایا، لوگوں کو بتایا کہ حج جو ہے ہر مسلمان پر، جو صاحب استطاعت ہے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایک صحابی پوچھنے لگے آقا کیا یہ حج ہر سال فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔
خاموشی اختیار کرنے کا غالباً آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوال کوئی اتنا مناسب نہیں ہے تو یہ بندہ چپ ہی کر جائے، یہ سوال نہ کرے تو بہتر ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، لیکن وہ صحابی پھر بول پڑا، آقا کیا ہر سال فرض ہے ہر مسلمان پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی۔ یہی تنبیہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ اس سوال کو چھوڑ ہی دے، لیکن جس وقت کسی بندے کے دل کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہوئی ہوتی ہے تو وہ جب تک اس کا جواب نہ ملے تو وہ بار بار جو ہے وہ بات کرتا ہے، بار بار پوچھتا ہے۔ تو تیسری دفعہ بھی اس صحابی نے سوال کر لیا کہ آقا ہر صاحب استطاعت پر کیا ہر سال فرض ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کے اظہار کے انداز میں فرمایا کہ نہیں، ہر سال فرض نہیں، صرف زندگی میں ایک سال فرض ہے۔ لیکن اگر تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو پھر وہ ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہارے لیے ایسی مشکل بن جاتی کہ پھر تم اس کو پورا کوئی نہ کر سکتے۔ تو اس طرح کے سوال جو ہیں ان سے گریز کیا کرو۔ سوال کرنے کا معاملہ بڑا حساس قسم کا معاملہ ہے، اس کے اندر ایک درمیانی روش ہونی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ بالکل سوال کرنا ہی کوئی نہیں، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب سوال کرو گے ہی نہیں، تمہیں مسائل کا علم نہیں ہوگا تو پھر عمل کرنے میں غلطیاں کرو گے۔ اب عمل کرنے میں غلطیاں کر کے تو کل کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کرو گے کہ یا اللہ پتہ کوئی نہیں تھا ہمیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آئے گا کہ پتہ کوئی نہیں تھا تو پتہ کرنا تھا نا، تم نے جو کام کیا تو پہلے اس کی معلومات تو لینی چاہیے تھی نا۔ تو کسی معاملہ کے اندر جس وقت کوئی بندہ مبتلا ہو رہا ہو، جب کسی معاملے کے اندر پڑ رہا ہو، جب ایک معاملہ اس کی زندگی میں آ رہا ہو، اس کو توقع ہو کہ یہ معاملہ میری زندگی میں آ رہا ہے، تو اس وقت اس معاملے کے حوالہ سے اتنی ابتدائی معلومات حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ جس سے وہ اس روش کو، اس معاملے کو شریعت کے مطابق جو ہے وہ چلا سکے۔ لیکن کئی لوگ جو ہیں آگے بڑھ کے کافی سارے کام کر چکے ہوتے ہیں اور کر چکنے کے بعد آ جاتے ہیں علماء کے پاس کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہے، یہ کر لیا ہے، تو کیا ہم نے صحیح کیا ہے؟ تو بھائی اللہ کے بندے تو پہلے پوچھ لیتا کہ صحیح طریقہ کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی نقصان دہ ہے کہ بالکل نہ پوچھا جائے۔ جس معاملے کے اندر مبتلا ہونے والا ہے بندہ، اس کے متعلق بنیادی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی تجارت کا آغاز کر رہا ہے تو اس کو تجارت کی کم از کم بنیادی احکام کہ میں شریعت کے مطابق تجارت کروں تو کیسے کروں، تو یہ اس کو معلوم ہونے چاہیے، اتنا علم اس کے اوپر لازم ہے۔ اب یہاں پر وہ بغیر کوئی علم حاصل کیے تجارت شروع کر دے اور اس کے اندر ایسے معاملات کرتا رہے کہ جن کے اندر سود بن رہا ہو، جوا بن رہا ہو، اور بعد میں وہ یہ بہانہ کرے کہ مجھے تو معلوم کوئی نہیں تھا، تو یہ بہانہ کوئی نہیں چلے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ کتاب بھی تو ہدایت کے لیے بھیجی ہے نا، اس کے اوپر بھی تو نظر کرنا ہے نا۔ علماء کو بھی تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا وارث بنا کے بھیجا ہے، تو اگر ان سے پوچھنا کوئی نہیں، اپنے مسائل کو غلط ہی کرتے جانا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے جو کتاب بھیجی ہے یا علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، تو اس کا تو مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوال جو لازمی ہوں، ضروری ہوں، جن معاملات کے اندر بندہ مبتلا ہو رہا ہے ان کے متعلق سوال، بنیادی معلومات وہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ لیکن جن سوالوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی میں وہ معاملہ پیش آنے والا کوئی نہیں، کوئی خاص اس کی ضرورت کوئی نہیں، اس کے اوپر بھی ٹول لگاتا رہے اور چھوٹی چھوٹی باریک بینی کے ساتھ سوال کرتا رہے، تو ایسے سوال جو ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ حضرت
برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو ہم سوال کرنے سے اتنا گریز کرتے تھے کہ کئی دفعہ میرے دل میں کوئی بات آتی تھی کہ میں یہ پوچھوں تو مجھے یہ تذبذب ہوتا تھا کہ یہ پوچھنی چاہیے یا نہیں پوچھنی چاہیے، حتیٰ کہ کئی دفعہ ایک پورا سال بھی جو ہے وہ اسی تذبذب میں گزر جاتا اور مجھے ہمت نہ ہوتی کہ میں پوچھ سکوں۔ کوشش ہماری یہی ہوتی تھی، ہماری دل کی آرزو یہی ہوتی تھی کہ ہم سوال نہ کریں، باہر سے کوئی بندہ آئے، اگر کوئی بدو آ جائے، عرابی آ جائے اور وہ کوئی اس کے متعلق اللہ کرے کوئی سوال کر لے اتفاقاً تو ہمیں بھی معلومات ہو جائیں، تو ہم یہ انتظار ہی کیا کرتے تھے، خود سوال کرنے کے سے جو ہے وہ گریز کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ جس طرح یہود نے سوال کیے موسیٰ علیہ السلام سے، مسلمانوں تم نے بھی یہی کام نہیں شروع کر دینا۔ ام تریدون ان تسالوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو، سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کے بدلے، جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو سیدھی راہ سے بہک گیا، سیدھے راستے سے بہک گیا۔ یہ ایک مزید تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایمان والوں، یہود بڑے الٹے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، وہ بڑے اوچھے انداز استعمال کر رہے ہیں، تمہارا وہ ایمان بگاڑنا چاہتے ہیں، ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ایمان والوں اپنے ایمان کے اوپر خصوصی توجہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ ایمان حاصل ہونے کے بعد پھر تم کفر کی طرف چلے جاؤ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر تو سیدھی راستے سے جو ہے تم بہک جاؤ گے۔ تو اپنے ایمان کی طرف توجہ رکھا کرو۔ بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے عقیدے کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی کہ جو شرک کی طرف جا رہی ہو، کفر کی طرف جا رہی ہو، میرے اعمال کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی کہ جو بدعت کی طرف جا رہی ہو۔ تو یہ بندے کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو احساس کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایمان کے بدلے کے کفر کو لے لے تو وہ تو سیدھی راہ سے بہک گیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں، یہ تو بہت سارے اہل کتاب تو یہ چاہتے ہی ہیں کہ لو يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں تمہارے کفر کے اندر لوٹا دیں۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں، ان کی تو خواہش ہی یہ ہے کہ ایمان کے بعد تمہیں دوبارہ کفر کے اندر لے آئیں۔ تو لیکن تم ان کی سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دینا، تم اپنے ایمان کے اوپر ڈٹے رہنا، مضبوط رہنا۔ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، اپنے اندر کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم کافر ہیں تو یہ ایمان والے بھی کفر کے اندر ہی آ جائیں۔ ان کو اندر کا حسد ٹکنے نہیں دے رہا، ان اندر کے حسد کی وجہ سے جو ہے یہ تمہارا کفر چاہتے ہیں۔ حسد کس نوعیت کا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے اوپر حق واضح بھی ہو چکا، حق واضح ہو چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان چکے، اور اللہ رب العزت ان آیات میں بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ یہودی اچھی طرح پہچانتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہے کہ جس کی بشارتیں ہماری کتاب میں دی گئی ہیں، ہمارے مذہبی ادب کے اندر جن کی بشارتیں موجود ہیں وہ یہی نبی ہے، وہ اچھی طرح پہچان چکے تھے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننا کوئی نہیں، صرف ایک تعصب کی وجہ سے کہ یہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں سے آ گیا، تو یہ حسد لے بیٹھا۔ یہ حسد جو ہے نبی کو پہچان لینے کے باوجود انکار کا جو ہے وہ باعث بن گیا۔ ایمان والوں بڑی خرابی ہے ان کی، یہ ہر وقت درپے ہوئے ہیں کہ تم دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاؤ، یہ چاہتے ہیں تمہارا ایمان برباد ہو جائے، یہ اپنے اندر حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ایمان والوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد رکھتے ہیں۔ تو معاملے تو ان کو ہیں بڑے سنگین، لیکن کیا ابھی ان کو سزا دینی ہے، ان سے لڑائی کرنی ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ فاعفوا واصفحوا، ایمان والوں لیکن ابھی معافی دو،
ابھی درگزر سے کام لو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ابھی درگزر کرنے، ابھی معافی دینی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ ان سے جہاد کی اجازت دے دے گا۔ جب اللہ جہاد کی اجازت دے دے گا تب تم نے ان سے جہاد کرنا ہے، لیکن ابھی نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے ہیں تو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق، حکمت کے اصولوں کے مطابق میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ فرمایا، جس کا ایک حصہ مہاجرین اور انصار کے آپس کے تعلقات سے متعلق تھا اور ایک حصہ مسلمانوں اور یہود کے تعلقات سے متعلق تھا۔ تو چونکہ یہ معاہدہ کیا جا چکا ہے تو ایمان والو ابھی تو معاہدہ چل رہا ہے نا، ٹھیک ہے خرابیاں یہ کرتے ہیں، یہ کفر کی طرف تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن تمہیں ابھی معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ جب تک وہ معاہدے کے واضح خلاف ورزی نہ کریں تو تم ابھی معافی اور درگزر کی روش رکھو۔ جب وہ واضح معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر تمہیں اجازت دے دی جائے گی جہاد کی، پھر اللہ اپنا حکم لے آئے گا جہاد کا، پھر تم اس کے اوپر عمل کرنا۔ اور یہ جہاد کا حکم بعد میں آ گیا۔ پہلے بنی قینقاع جو یہود کا قبیلہ تھا ان کے خلاف جہاد کیا گیا، پھر بنو نذیر کے خلاف بھی جہاد کیا گیا، پھر بنو قریظہ کے خلاف بھی جہاد کیا گیا، پھر خیبر کے یہود کے خلاف بھی جہاد کیا گیا۔ تو یہ وقتاً فوقتاً ان کے جب کسی قبیلے کی خباثت سامنے آتی رہی اور انہوں نے میثاق کو جو ہے وہ عہد شکنی کی تو اللہ کی طرف سے اجازت آتی گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایمان والو خیال کرو، یہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری روش یہ ہونی چاہیے ابھی چلو جہاد نہیں کرنا، معافی اور درگزر رکھنی ہے، لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، لیکن تم اپنے ایمان پر تو پکے رہو نا، نمازیں تو پوری طرح قائم کرو نا، زکوٰۃ تو ادا کرو نا، اس میں کوئی سستی نہ ہو جائے، اس میں کمزوری نہ ہو جائے، نمازوں کی پوری طرح پابندی کرو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، زکوٰۃ پوری طرح ادا کرو، اس میں کمی کوتاہی نہ کرو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تمہیں اس روش پہ رہنا چاہیے کہ اپنے دینی معاملات کو سیدھا رکھو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی بھی نیکی کرو، کوئی بھی بھلائی کرو، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر ملے گا تمہیں۔ تو تمہیں اپنی نیکی کی روش کو جو ہے وہ پوری طرح اختیار رکھنا ہے، تم نے اس کے اوپر چلنا ہے۔ یہود تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن تم اپنے دین پر اتنے ہی زیادہ مضبوط ہو کے دکھاؤ۔ اور یہ دور حاضر میں بھی یہ حالات ہیں کہ دنیا کفر جو ہے وہ ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتی ہے، متزلزل کرنا چاہتی ہے۔ تو ہمارے لیے جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے دین کے اوپر مضبوط ہو جائیں، جتنا وہ ہٹانا چاہتے ہیں ہم اتنا اپنے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ ان کو اپنے سارے فاسد خیالات کے اوپر منہ کی کھانی پڑے۔ ایمان والو، جو کچھ تم آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے تو اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، یعنی اس کا بدلہ مل جائے گا، اس کا اجر مل جائے گا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دلوں کے خلوص کو بھی جانتا ہے، تمہارے تقوی کو بھی جانتا ہے۔ معمولی عمل کرو یا زیادہ عمل کرو، ہر عمل کو اللہ جانتا ہے اور ہر عمل کا تمہیں اجر مل جائے گا، بدلہ مل جائے گا۔ تمہیں اللہ رب العزت سے توقع رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے اور اللہ سے تعلق بنا کے رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔